اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک یہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم الشان دن ہے۔ قرآن مجید نے جسے یوم الفرقان کہا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ اسی دن غزوہ بدر پیش آیا، قرآن مجید نے اسی کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا۔ تاریخ اسلام کا ایک عظیم واقعہ۔ آخر قرآن مجید نے اسے یوم الفرقان کیوں کہا؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ غزوہ بدر یہ اسلام اور کفر کے درمیان لڑی جانے والی سب سے پہلی جنگ تھی۔ مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، کمزور تھے، تعداد میں اسلحے کے اعتبار سے کفار اور مشرکین کے مقابلے میں بہت کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی نصرت کی، مدد کی، جس کی بنیاد کے پر وہ یہ جنگ جیت گئے۔ اور یہی سب سے بڑا پیغام ہے، جس کی طرف اللہ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے وہی دنیا میں کامیاب ہوں گے، بظاہر انسان کے پاس کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو۔ آج مسلمانوں کے مقابلے کفار اور مشرکین کے بارے میں آپ خود دیکھیے، ان لوگوں کے پاس جنگی ہتھیار زیادہ ہیں، افراد زیادہ ہیں، ہر اعتبار سے قوت اور طاقت ہے، لیکن یہ مسئلہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ ان بازوؤں میں ذہن و دماغ کے اندر، ہمارے عقیدے میں، ہمارے منہج میں صلابت ہونی چاہیے۔ اگر یہ اصحاب کرام کی طرح ہے تو یقین جانیے کہ اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے، یقیناً ہم فتح یاب ہوں گے۔ اصل فتح یہی ہے کہ ہم اہل ایمان میں سے ہو، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہمارا منہج درست ہو۔ جنگ بدر اس کے پیش آنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کفار میں سے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے قافلے کے اونٹوں کو بھگا لے گئے، جس کا پیچھا مسلمانوں نے کیا، اونٹ بھی حاصل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن ایک کافر اور مشرک کو مار دیا گیا۔ مشرکین مکہ کو یہ بات بہت زیادہ بری لگی کہ یہ تھوڑے سے نہتے مسلمان آج ہمیں آنکھ دکھانے اور ہمارے خلاف کھڑے ہونے کے کگار پر ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنی طاقت اور اپنی قوت کو مضبوط کرے، ہم اسے مٹا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مکہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، ان کی زمین و جائیداد کے پر مشرکین مکہ نے قبضہ کیا، اس کی بھرپائی کے لیے۔ اور یہ بھی معلوم تھا کہ وہ قافلہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، 1000 اونٹوں کے پر مشتمل تھا، اور اس کی دیکھ ریکھ کے لیے صرف 50 آدمی تھے، اور کروڑوں کی مالیت کا قافلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے، اس لیے کہ مسلمانوں کی زمین جائیداد ساری چیزوں کے پر مشرکین مکہ نے قبضہ کیا، اور پھر اس قافلے کے مال کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جانے والا تھا۔ ہر اعتبار سے مشرکین مکہ نے کوشش کی، یہود سے معاہدہ کیا، اور مسلمانوں کے درمیان رہ رہے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، اس سے معاہدہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا
کہ عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار، اس کے ساتھ مشرکین مکہ کے روابط ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا۔ جب مشرکین مکہ نے اسے لڑنے کے لیے آمادہ کیا تھا، کہا کیا تم اپنوں سے لڑو گے؟ یہ مدینہ کے اندر رہنے والے مسلمان سب تمہارے رشتہ دار ہیں، کیا تم اپنے بھتیجوں کے، بھانجوں کے، چچا ان لوگوں کے خلاف تلوار استعمال کرو گے؟ آخر وہ ڈر گیا، پیچھے ہٹ گیا، اور اس طرح مشرکین مکہ کا ایک داؤں ناکام ہو گیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو لے کر، جس میں 60 مہاجرین تھے اور 253 یہ انصاری صحابی تھے، مدینہ کے رہنے والے، قافلے کی تلاش میں نکلے، لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ذہین تھے، چوکنا تھے، انہوں نے جب احساس ہوا کہ ہمارے قافلے کے پر حملہ ہو سکتا ہے، فوری طور کے پر جاسوسی کے اقدامات اور اطراف کا جائزہ لینا شروع کر دیا، اور ایک تیز رفتار قاصد مکہ کی طرف بھیجا کہ قافلہ خطرے میں ہے، اس کی حفاظت کے لیے آدمیوں کو بھیجا جائے۔ حالانکہ قافلہ بچ نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہاں پہنچتے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، قافلے کو دوسرے راستے سے بچا کر آسانی کے ساتھ لے گئے اور مکہ پیغام بھیج دیا کہ ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قافلہ حفاظت کے ساتھ مکہ کے راستے پر لگ چکا ہے۔ لیکن ابو جہل جو بڑی نخوت کے عالم میں، تکبر کے عالم میں مکہ سے نکلا تھا، کہا کہ یہ ہمارا مقابلہ کریں گے اور یہ ہمارے خلاف طاقت بن کر ابھر رہے ہیں، ہم انہیں مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ لیکن اس پیغام کے ملنے کے باوجود وہ باز نہیں آیا، حالانکہ 300 افراد اس لشکر سے نکل چکے تھے۔ اس کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم بدر کے مقام پر جائیں گے اور وہاں جانے کے بعد جشن منائیں گے تاکہ پورے عرب میں ہماری دھاک بیٹھ جائے کہ کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آخر کار جب یہ بات پیش آئی، اچانک لڑنے کی کیفیت، ایک طرف تو یہ تھا کہ قافلے کی امید میں تھے جس میں مال و اسباب ملنے والا تھا، لیکن اب تو یہاں پر جان کو داؤں پر لگانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تدبیری امور کے پر مشورہ کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات کے پر جو تدبیری امور، انتظامی امور ہوتے ہیں وہاں مشورہ کیا۔ جو تعبدی امور ہیں، عبادت کے جو معاملات ہیں، وہاں مشورے نہیں ہیں کہ نماز 5 وقت تو پڑھی جائے کہ 4 وقت، نہیں، یہ طے ہے، نماز کے اوقات طے ہیں، نماز کی کیفیت، نماز میں کیا پڑھا جائے سب طے ہے۔ ان معاملات کے اندر جو کہ تعبدی امور ہیں، مشورے نہیں ہوتے ہیں، مشورے انتظامی امور میں ہے، اور حکم دیا گیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ ان لوگوں سے معاملات کے اندر مشورہ کرتے رہیے۔ مشورے میں برکت ہے، ہر قسم کی جہاد اور ہر قسم کے معاملات سامنے آ جاتے ہیں اور بہتر رائے کے پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ انصار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا کہ وہ جس طرح اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کریں گے۔ لیکن یہ معاہدہ صرف مدینہ کی حد تک تھا، مدینہ کے باہر نہیں، اور بدر یہ مدینہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے کے پر واقع ایک مقام ہے۔ یہاں پانی کے کچھ کنویں ہیں جس کی بنیاد کے پر ملک شام جانے والے قافلے عمومی طور کے پر وہیں رکا کرتے تھے، اور یہاں بازار بھی لگتا ہے، اور آج بھی وہ پرانا بازار اپنی اسی کیفیت میں مٹی کا بنا ہوا موجود ہے مقام بدر کے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے اور اس طرح کے معاملات پیش آئے، آپ نے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے بہترین بات کہی، حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لوگوں مجھے مشورہ دو، یہاں تک کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اشارہ انصار کی طرف ہے، مہاجرین نہیں۔ تب وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم وہ نہیں ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہاں بیٹھے فتح کا انتظار کریں گے۔ نہیں، آپ ہمیں برق گمان تک لے کر جائیے، ہم وہاں تک آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کی طرف سے یہ حوصلہ کن باتیں سنی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، دشمن اپنی طاقت، اپنی قوت کے پر بھروسہ کر کے آیا ہے، اور ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر بھروسہ کر کے آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
असहाब किराम को लेकर आगे बढ़े। एक जिहत से मुसलमानों का काफिला आ रहा था और दूसरी जिहत से मुशरिकीन मक्का का, और उसी जगह जहां पर आज मस्जिद अरीश बनाई गई है, अरीश छप्पर को कहा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वहां छप्पर लगाया गया था और आज उसी मकाम के पर मस्जिद अरीश बना दी गई है। ये मैदान बद्र के सामने एक ऊपरी हिस्सा है जहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशाहदा कर रहे थे। मुशरिकीन मक्का पहले पहुंच गए, हालांकि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसी चीजें की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायदाना सलाहियत की वादे दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप जिस मकाम जिस मैदान में देखेंगे आप बासलाहियत पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जासूसी के इक़दामात किए, मुशरिकीन की तादाद मालूम करनी चाहिए, उनकी कैफियत को मालूम करना चाहा। उसके लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ में लिया और एक बूढ़े शख्स के पास गए और वहां जाने के बाद आपकी ज़हानत देखिए। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बारे में पूछा ताकि उसे ये एहसास ना हो सके कि हम किधर के हैं। चुनांचे उसने मुसलमानों के बारे में बताया और कहा कि अगर बताने वाले ने खबर देने वाले ने सही खबर दी है तो मुसलमान फला वक्त निकले हैं और इस वक्त फला जगह के पर मौजूद होंगे, और एग्जैक्ट उसी जगह के बारे में बताया जहां मुसलमान मौजूद थे। और उसके बाद मुशरिकीन के बारे में भी उसने वैसे ही बताया कि खबर देने वाले ने अगर सही खबर दी है तो इस वक्त मुशरिकीन मक्का फला मकाम के पर मौजूद होंगे। उसके बाद जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना चाहा कि आप कौन हैं, इसलिए कि बात हुई थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे सवाल किया तो वो बताया नहीं। तब आपने कहा कि काम करो, पहले तुम इंफॉर्मेशन दो, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन देते हैं। कहा कि ठीक है, अच्छी बात है। जब उसने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम और तुम एक ही पानी से हैं। कहने का मकसद ये था कि हम सब के सब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हैं। वो पूछता रह गया कि क्या इराक के पानी से हो, यमन के पानी से हो, कहाँ के पानी से, यानी नस्ल पूछ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल गए। कुछ असहाबे किराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की खबरगिरी के लिए रखा। उसमें हजरत अली, हजरत तलहा वगैरह जब एक मकाम के पर गए तो वहां मुशरिकीन मक्का के सब के जो पानी पिलाने के लिए गुलाम थे वो मिले, उन्हें पकड़ कर लेकर आ गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन लोगों ने समझा कि शायद ये लोग काफिले के आदमी हैं, पकड़ कर लेकर आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, नफल नमाज अदा कर रहे थे। असहाबे किराम उन्हें लाए, सख्ती करने लगे। वो बार बार कह रहे हैं कि देखो हम लोग पानी पिलाने वाले लोग हैं, और सहाबा उनके पास सख्ती करके पूछ रहे थे नहीं तुम काफिले के आदमी हो, जो बच निकला था। आखिरकार उन्होंने मजबूर होकर कहा, जब बहुत उन लोगों के पर सख्ती की गई तो कहा कि नहीं हम काफिले के आदमी हैं। तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़कर फारिग हो गए और कहा कि जब वो सच बोल रहे थे तुम ज्यादती कर रहे थे, और जब उन लोगों ने झूठ बोला तो तुमने मान लिया। ये लोग दरअसल काफिले के नहीं बल्कि ये मुशरिकीन मक्का के लश्कर के आदमी हैं, ये सक्के हैं, पानी पिलाने वाले। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत देखिए। राज लोगों को नहीं बताया जाता है। इंसान अगर कोई राज की बात होती है उसके जहन के उस हिस्से के अंदर होती है जहां वो महफूज करता है, और अगर उस ताल्लुक से कोई भी लफ्ज या कोई जुमला इस्तेमाल किया गया इंसान फौरन चौकन्ना हो जाता है और वो बात नहीं बताता है, उस फाइल को नहीं खोलता है। चुनांचो इन्हें मना किया गया था कि हमारी तादाद के बारे में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनसे सवाल किया बताओ मुशरिकीन मक्का की तादाद कितनी है, वो जवाब ही नहीं दे रहे थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़हानत देखिए, फौरी तौर के पर ऐसा सवाल किया जिससे उन्हें यह लगा कि आप हमारी तादाद नहीं मालूम करना चाहते। कहा कि ये बताओ रोजाना कितने ऊंट ज़बह किए जाते हैं, नहर किए जाते हैं। अब उन्होंने कहा कि तादाद और ऊंट का क्या लेना देना, बता दिया कि कभी 9 कभी 10। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनकी तादाद 900 से 1000 के दरमियान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी आसानी के साथ उनकी तादाद मालूम की। अब हुआ यूं कि मुशरिकीन मक्का पहले पहुंचे और पहाड़ी इलाके से आए, दोनों तरफ पूरा पहाड़ी इलाका है और बीच में मैदान बद्र वाक़े है, और आज भी उसी कंडीशन उसी शक्ल के अंदर मौजूद है। जब वहां पर पहुंचे तो मुशरिकीन मक्का जो जमीन इंतहाई बेहतर थी, यानी जहां पर कदम जमते थे, जहां लड़ना आसान था, उस हिस्से के पर कब्जा कर लिया।
اور مسلمان جس جگہ کے پر ٹھہرے ہوئے تھے یہ زمین دراصل ریتیلی تھی اور اس کی بنیاد کے پر وہاں کھڑے رہنا آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ وہاں دھول مٹی تھی، ریت زیادہ تھی، جس کی بنیاد کے پر وہاں اگر لڑائی ہوتی تو مسلمانوں کے لیے مسئلہ زیادہ پیچیدہ تھا۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا؟ اللہ نے رات میں بارش نازل کی اور اس بارش کی بنیاد کے پر مسلمانوں کی طرف سے جتنا دھول مٹی پانی تھا سب کے سب کیچڑ کی شکل میں مشرکین مکہ کی طرف چلا گیا اور مسلمانوں کی طرف کی زمین انتہائی سخت ہو گئی جس کے پر پیر جمانا آسان ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بارش نازل بھی جگہ جگہ کے پر تالاب بنا کر پانی کا ذخیرہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو جمع کیا تو حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ یہ بہترین جنگی ماہر تھے، جنگجو تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس تالاب کے پر جو ٹھہرے ہیں تو کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا تو آپ اپنے ذاتی مشورے کی بنیاد کے پر ذاتی رائے کی بنیاد پر یہاں رکے؟ کہا کہ نہیں، یہ میرا ذاتی مشورہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا مشورہ یہ ہے کہ پیچھے کے جتنے تالاب ہیں سارے تالاب کو پاٹ دیا جائے اور آخری تالاب اس مقام کے پر ہم ٹھہریں گے اور اس تالاب کو محفوظ رکھیں گے تاکہ جنگ کے وقت مسلمانوں کے لیے پانی موجود رہے گا، مشرکین مکہ کو پانی نہیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مشورے کو پسند کیا اور اس کے بعد آخری حصے کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر دیکھیے، ایک بہترین کمانڈر کی حیثیت سے اصحاب کرام کو تربیت دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو جب تک دشمن تمہاری تیروں کی رینج میں زد میں نہیں آ جاتا تب تک اپنے تیر ضائع مت کرنا، چلانا نہیں۔ جب وہ تمہارے بالکل قریب آ جائیں، تمہاری تیر کی رینج میں آ جائے، اس کے بعد تمہیں تیر چلانا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکمل طریقے سے تیاری کر لی جو ظاہری طور کے پر تدبیر ہونی چاہیے، حالانکہ مسلمان بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تلواریں صحیح سے موجود نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے 80 اونٹ تھے، یہ اس کے پہلے اس طریقے کی کسی لڑائی کا تجربہ نہیں رکھتے تھے، ایکسپیرینس نہیں تھا، صرف یقین تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پر یقین، اعتماد اور توکل تھا اور اسی کی بنیاد کے پر یہاں تک آئے ہوئے تھے اور اللہ نے اسی چیز کی وہاں پر لاج رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جب تمام کوششیں کر لی، تمام تدابیر کو اختیار کر لیا، اس کے بعد اب اللہ کی جناب میں جہاں آپ کے لیے عریش چھپر لگایا گیا تھا تاکہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حالات اور جنگ کے حالات اچھے طریقے سے دیکھ سکے، وہاں پر آئے، انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی اور یہ دعا بتاتی ہے کہ اسلام صرف جنگ بدر کے موقع پر داؤں پر لگا تھا، کوئی اور موقع پر داؤں پر نہیں لگا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے موقع پر اسلام داؤں پر لگا تھا، نہیں، تاریخ اسلام میں واحد جنگ ہے، واحد موقع ہے جب اسلام داؤں کے پر لگا تھا، ورنہ اسلام کبھی داؤں کے پر نہیں لگائے۔ کیوں داؤں پر لگا تھا؟ یہ پہلا واقعہ تھا اور اگر اس میں مسلمانوں کو فتح نہیں ملتی تو اس کے بعد مسلمانوں کا کوئی نام لینے والا، اسلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا، اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اطراف کے قبائل منتظر تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر میدان کس کے ہاتھ لگتا ہے، اور مشرکین مکہ کو اگر فتح مل جاتی تو مشرکین مکہ کی بات چھوڑیے، اطراف کے جو قبیلے تھے اور مدینہ کے اندر مسلمانوں کی صفوں کے اندر منافقین، ان لوگوں کو حوصلہ ملتا اور بڑی آسانی کے ساتھ مسلمانوں کو مٹا دیتے، ان کے پر حملے کرتے، جان و مال محفوظ نہیں ہوتی۔ یہی بات دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہا تھا کہ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد بعد، پروردگار یہ جمع پوجی جو میں نے آج تیرے سامنے لا کر رکھی ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ روئے زمین کے پر تیری عبادت کی جائے تو پھر اس جماعت کو زندہ رکھ، اسے فتح عطا کر۔ اگر یہ جماعت تباہ ہو جاتی ہے، یہاں شکست کھا جاتی ہے تو آج کے بعد روئے زمین کے پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کی یہ دعا بتاتی ہے کہ اسلام جنگ بدر کے موقع کے پر داؤں پر لگا تھا، اور یہ جنگ کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ یہ جنگ غیروں سے نہیں، اپنوں سے لڑی جا رہی تھی، اس لیے کہ جب مبارزت ہوئی، پہلے طریقہ کار جنگ کا یہ نہیں تھا کہ ڈائریکٹ حملہ کر دیا جائے، بلکہ 2-2 3-3 آدمی آتے، ان لوگوں کے درمیان مقابلہ ہوتا، دھیرے دھیرے پھر جا کر کہیں ساری کی ساری جماعت ایک دوسرے کے مقابل آ کر کھڑی ہوتی، مبارزت ہوتی تھی، چیلنج کیے جاتے تھے۔
چیلنج میں مشرکین مکہ کی طرف سے 3 لوگ آئے، تینوں سردار، عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور عتبہ کا بیٹا ولید، ایک ہی خانوادے کے 3 لوگ تھے، 2 بھائی تھے، ایک بیٹا تھا۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے 3 لوگوں کو بھیجا، ان لوگوں نے نام پوچھا تو کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے بھائی بھتیجوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ مشرکین مکہ بتا رہے ہیں۔ اور اس جنگ سے پہلے قرآن مجید خود کہتا ہے کہ ابو جہل نے اللہ سے دعا مانگی تھی، قرآن مجید نے اسی کا تذکرہ کیا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ تم لوگوں نے فیصلے کا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کر دے، تو آج اسی فیصلے کا دن آ چکا ہے۔ ابو جہل نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ ان 2 گروہوں میں جو تیرا ناپسندیدہ ہے اور تیرا نافرمان بندہ ہے، تو اسے آج شکست دے دے، اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وہی نافرمان تھا، وہی رشتوں کو توڑنے والا، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا باغی تھا، اللہ نے اس کو فنا کر دیا۔ جب مبارزت ہوئی، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، یہ تینوں کے تینوں آئے، ان کے مقابلے میں انصار آئے اور اپنا نام بتایا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تو اپنے بھائی بھتیجوں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، انہیں بھیجو۔ انسان دوسروں سے بہت آسانی سے لڑ لیتا ہے، لیکن جنگ جب اپنوں سے ہوتی ہے، اور کتنی عجیب بات تھی، اس جنگ کی اہمیت 3 ہی واقعات اگر بیان کر دیے جائے تو کافی ہیں۔ اس جنگ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین هذه الامہ یہ کہتے ہیں کہ میں جنگ کے موقع پر ایک شخص کو نظر انداز کر رہا تھا، لیکن جس وقت وہ میری تلوار کی زد میں آیا تو میں نے تلوار کو چلانے میں جھجک محسوس نہیں کی، فوری طور پر اس کے پر تلوار چلا کر کام تمام کر دیا۔ کون تھا؟ کسے مارا تھا؟ اپنے سگے باپ کو مارا تھا۔ سوچئے کہ آپ اپنے باپ کے مقابل میں ہیں اور باپ آپ کی نظروں کے سامنے آ جائے تو کیا آپ کے ہاتھوں میں جھجک نہیں محسوس ہوگی؟ یہاں ہم اپنوں کو سوچ کر دیکھ کر چھوڑ دیتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے۔ حق اور باطل کا یہی اصل و مارکا ہوتا ہے کہ جہاں رشتوں کو نہیں ایمان کو اہمیت دی جائے، اور اصحاب کرام نے وہی چیز ثابت کی۔ یہ اعزاز اور یہ رتبہ جو اصحاب کرام خاص طور سے غزوہ بدر میں شرکائے بدر کو ملا، کسی اور کو نہیں ملا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ اللہ نے یہ مقام انہیں یوں ہی نہیں عطا کیا۔ بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو کام کرنا ہے کرو، تمہارے کسی عمل کے بارے میں کوئی باز پرسو نہیں ہوگی، میں نے پہلے ہی تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یہ اعزاز اصحاب بدر کو ملا، سب سے بڑا اعزاز ملا، اللہ نے مغفرت کا پروانہ انہیں عطا کر دیا۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سگے ماموں کو جنگ بدر کے اندر مارا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ان کا بیٹا ابو عبد الرحمن جو بعد میں مسلمان ہوا، اس وقت مشرک تھا، وہ بعد میں کہتا ہے کہ ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے، لیکن میں نے آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ ہیں، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملہ کہا تھا، ہر مومن کو جملہ یاد رکھنا چاہیے جس سے یوم الفرقان کی اہمیت پتہ چلتی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ کہا کہ بیٹے تو نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن اگر تو میری تلوار کی عزت میں آتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا لخت جگر ہے، میرا بیٹا ہے، اگر تو میری تلوار کی عزت میں آتا مار دیتا، میں نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ اپنوں سے لڑی جانے والی جنگ تھی، مبارزت ہوئی، 3 لوگ نکلے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے۔ جب انصار کے 3 لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حمزہ اٹھو، علی اٹھو، عبیدہ بن حارث اٹھو، جا کر مقابلہ کرو۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی مرحلے کے اندر اپنے مقابل عتبہ کو ختم کر دیا۔ سردار وہ حیران ہو گئے، پہلے ہی مرحلے کے اندر معاملہ فنش۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ولید بن عتبہ اس کے مقابلے میں تھے، اس کا کام تمام کر دیا۔ اب عبیدہ بن حارث اور شیبہ کے درمیان کچھ لے دے ہوئی تھی،
اس نے کچھ زخم پہنچا، اس نے کچھ زخم پہنچا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دشمنوں سے مقابل سے فارغ ہوئے، فوری طور کے پر شیبہ کے پر حملہ کیا، اس کا کام تمام کیا، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پیر میں زخم آ گیا تھا انہیں اٹھایا اور لشکر میں آ کر شامل ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا جب پہلے مرحلے میں ہمارے 3 بڑے بڑے سردار مار دیے گئے، اس کے بعد انہوں نے مزید مبارزت چیلنج نہیں کیا کہ ہمارے 3 آدمی نکلے تمہارے 3، یک بارگی حلہ بول دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان بدر میں اپنی نصرت کا مظاہرہ کیا۔ فرشتے نازل ہوئے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں آواز آ رہی تھی کہ ہیزوم آگے بڑھ، اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پیچھے کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل ہے جو سفید گھوڑے کے اندر تمہارے درمیان نازل ہو رہے ہیں، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے، ان کے حوصلوں کو بلند کرنے کے لیے۔ مزید ایک عجیب بات قرآن مجید نے جس کا تذکرہ کیا، سورہ انفال جو کہ جنگ بدر کے تناظر میں ہی نازل ہوئی، قرآن مجید کہتا اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، جب نیند نے، اونگ نے بطور امن کے تمہیں گھیر لیا، تمہارے پر چھا گئی، یعنی عین جنگ کے موقع کے پر مسلمانوں کو اونگ آ رہی تھی، بے فکری کا عالم یہ تھا، خوف نہیں تھا، جبکہ سروں کے پر موت منڈلا رہی تھی، جان لینا ہے یا تو جان دینا ہے، خون ہمارے درمیان بہ رہا ہے، لاشیں بچھی ہوئی ہیں، ایسے عالم میں انہیں اونگ آ رہی تھی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تھا، اور عین جنگ بدر کے موقع کے پر ایک دن پہلے جب اللہ نے بارش نازل کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان بہت سکون کے ساتھ سوئے، فریش ہو گئے اور آسانی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جب یہ جنگ لڑی جا رہی تھی، اس کا خاص سرگنا ابو جہل تھا۔ انصار کے 2 بچے جو 14 اور 15 سال کی عمر کے تھے، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہتے ہیں کہ بتاؤ ابو جہل کون ہے؟ ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ نبی کو گالیاں دیتا تھا، بہت تکلیفیں پہنچائی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ بیٹو اگر وہ مل گیا تو کیا کرو گے؟ کہا کہ اس کے بعد دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر نبی کی محبت اور نبی کو تکلیف دینے والے کے تعلق سے اس قدر دشمنی تھی کہ جو نبی کو تکلیف پہنچائے، نبی کو گالیاں دے۔ یہ 13، 14، 15 سال کے بچے، ان کے اندر ایمانی کیفیت یہ تھی، حرارت ایسی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ اتنے میں مجھے ابو جہل اپنے اطراف میں لوگوں کے درمیان گھرا ہوا نظر آیا۔ میں نے کہا کہ دیکھو تمہارا شکار سامنے ہے، اور میں نے کہنے کی دیر تھی کہ تھوڑی دیر میں یہ گھسے اور دونوں کے دونوں اس کے پر پل پڑے، اور تھوڑی دیر کے اندر اس کا کام تمام کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کے دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ دونوں یہ دعویٰ کر رہے تھے، دونوں کی تلوار کے پر خون لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں نے اسے مارا ہے۔ اور اخیر مرحلے میں جب یہ جنگ ختم ہوئی، 70 سرداران قریش، بڑے بڑے لوگوں کو مارا گیا، مسلمانوں میں سے 14 اصحاب کرام شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں کہا کہ ذرا کوئی جا کر ابو جہل کی حالت دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور دیکھا کہ اس کی چند سانسیں باقی ہے۔ اس کے بعد سوچئے کہ نخوت کا عالم کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے سینے کے پر پیر رکھا تو کہنے لگا کہ بکری کے چرانے والے تو بہت اونچی جگہ چڑھ گیا ہے، مر رہا تھا، نخوت نہیں گئی تھی۔ اس کے بعد کہا کہ آج کس کی فتح ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فتح ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس کے سر کو قلم کر دیا اور نبی کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو دیکھنے کے بعد کہا تھا فرعون هذه الامہ، یہ میری امت کا فرعون ہے۔ کیوں ایسا کہا؟ فرعون کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر سورہ قصص، سورہ نمل میں اللہ نے بیان کیا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جان بوجھ کر انکار کیا۔ جوہد عربی زبان میں کہتے ہیں جان بوجھ کر، ساری حقیقتوں کا علم ہونے کے بعد انکار کرنا، اور فرعون نے وہی کام کیا تھا۔ اسے مکمل یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اس کے بعد بھی وہ اور اس کے ماننے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ یہی معاملہ فرعون هذه الامہ، اس امت کے فرعون یعنی ابو جہل کا تھا۔ ترمذی کے ایک روایت میں ہے جو کہ ضعیف روایت ہے، لیکن آیت سے اس کی تصدیق ہوتی ہے سورہ انعام کی۔ اس بنیاد کے پر حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، کہا کہ
ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے یہ خاندانی رقابتیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، اور یہ چیز اہل عرب میں بہت زیادہ گہری تھی۔ وہ کہنے لگا، دونوں کے الگ الگ قبیلے تھے، یہ بنو مخزوم کا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم کے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قبیلے والوں نے حجاج کرام کو پانی پلایا، ان کی خدمت انجام دی، ہم نے بھی وہ کام کیا، یہاں تک کہ مقابلہ آرائی میں ہم دو تیز رفتار گھوڑوں کی طرح تھے جو برابر میں دوڑ رہے تھے۔ اب تم میں کا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ دعویٰ ہم میں کون کرے گا؟ اور اگر کرے گا تو قبول کون کرے گا؟ اور اگر ہم اس کو مان لیتے تو تمہارا گھوڑا آگے نکل جائے گا، اور یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ یعنی ساری حقیقتوں کا علم تھا، دن میں یہ قرآن مجید سے روکنے والے، رات میں چوری چھپے جا کر نبی سے قرآن سننے والے، اتنا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت کے پر۔ قرآن مجید خود کہتا ہے انہم لا یکذبونک، یہ ظالم آپ کا انکار نہیں کرتے ہیں، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ ظالم جان بوجھ کر اللہ کی آیتوں کا، قرآن کا، اسلام کا انکار کرتے ہیں۔ ساری چیزوں کا پتہ ہے، اسی لیے آپ نے کہا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ تو یہ جنگ اپنوں سے لڑی گئی، غیروں سے لڑی نہیں گئی، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے نصرت کے ایسے ایسے مظاہرے ہوئے۔ ایک صحابی کے پاس تلوار نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی دی اور اس کے بعد اسے فضا میں لہرایا، چمکتی ہوئی تلوار بن گئی، اور آخر دم تک وہ تلوار ان کے ساتھ رہی، اسی سے یہ دشمنوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے۔ عجیب و غریب مظاہرے تھے۔ جب ایک واقعہ پیش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر دیتا ہوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھوں میں مہاجرین کی طرف سے جھنڈا دیا گیا تھا، کمانڈر تھے، سنبھال رہے تھے معاملات کو، جب قیدیوں کو بنایا گیا، 70 لوگوں کو قید کیا گیا تھا، ان میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بھی تھا۔ جب ایک انصاری صحابی اسے قید کر رہے تھے، تب انہوں نے اس انصاری سے کہا کہ اسے اچھے طریقے سے باندھنا، اس لیے کہ اسے آزاد کرنے کے لیے اس کی ماں تمہیں فدیے کے طور پر بہت دودھ دینے والی اونٹنیاں دے گی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی اسے کہنے لگا، مصعب تم میرے بھائی ہو، میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، یہ انصاری میرا بھائی ہے، یہاں ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں، خون کے رشتے نہیں دیکھے جاتے۔ اسی بنیاد کے پر اسے اتنی فضیلت ہے، جہاں ایمان کے رشتے کو تمام رشتوں کے پر اہمیت دی گئی، اور یہی پیغام تمام اہل ایمان کو دیا گیا کہ ایمان کا رشتہ دنیا کے تمام رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور شاعر اسی کے بارے میں کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار اب بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، تمام رشتوں کے پر ایمانی رشتے کو اہمیت دینے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے قلب میں، ذہن و دماغ کے اندر وہ ایمان اور وہ حرارت ایمان کی جو کہ اصحاب کرام کے اندر تھی، وہی ایمانی حرارت اور جذبہ ہمارے دل و دماغ کے اندر بھی پیدا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔